ایک تو اس کولیسٹرول کے پیدا ہونے کا سبب در حقیقت یہ ہے کہ ہم غذائیں در حقیقت ایک ہی طرح کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مختلف غذائیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، ہم اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں ان کے صحت کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس بیماری سے متعلق بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ ہے کولیسٹرول۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی ریشو بھی بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مرد و خواتین، بڑے بوڑھے، بچے سب ہی اس سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ بیماری بھی کچھ ایسی ہی ہے اور اس سے ڈرایا بھی بہت زیادہ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کولیسٹرول کے علاج کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کوئی درست اور صحیح رہنمائی موجود نہیں ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کولیسٹرول ہے کیا چیز۔ کولیسٹرول اصل میں دو لفظوں کا مرکب ہے۔ یہ یونانی لفظ ہے کولسٹرول، سٹیوس اصل میں یہ لفظ ہے جس کو جوڑ کر مرکب بنا کر کولیسٹرول بنا دیا گیا۔ کول اصل میں کہتے ہیں بائل کو، چربی کو، اور سٹیوس یا سٹیول یہ در حقیقت منجمد کے معنی میں ہے۔ منجمد، جمی ہوئی چربی، یہ وہ در حقیقت چربی کلموں کی صورت میں ہوتی ہے جو شریانوں کے اندر جم جاتی ہے۔ مثانے میں بھی بسا اوقات یا جسم کے مختلف حصوں میں یہ منجمد ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جسم کے اندر شریانوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے جہاں سے خون نے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے اندر بے شمار امراض جنم لیتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، دل کے دورے بھی پڑنے لگ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات دل کی شریانیں اگر ان میں کولیسٹرول منجمد ہو جائے، وال دل کے بند ہو جائیں تو خون کی گردش اور روانگی انتہائی متاثر ہو جاتی ہے اور گوناگوں امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ کولیسٹرول کن چیزوں سے زیادہ وجود میں آتا ہے اور پھر ان کا علاج کیا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو غذائیں استعمال کی جا رہی ہیں، زیادہ تر ایک ہی طرح کی غذائیں وہ ہمارے معاشرے میں استعمال ہو رہی ہیں۔ برائلر مرغی، چاول، آلو، گوبھی، بینگن اور چٹپٹی چیزیں، فاسٹ فوڈ جس میں ہیں برگر، شاورما اور اس طرح کی بنی ہوئی تمام چیزیں۔ اور پھر ایک طبقہ وہ ہے جو معاشرے میں شراب نوشی کا، سگریٹ کا اور دیگر نشوں کا بہت زیادہ عادی ہو چکا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر حرارت کی آہستہ آہستہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جسم میں کہیں بھی چربیلا مواد جب جمع ہو جائے تو اس کے تحلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر، خون کے اندر موجودہ حرارت موجود ہو، مطلوبہ حرارت موجود ہو جو اس چربی کو تحلیل کر دے۔ جب حرارت کی کمی واقع ہو جائے گی تو یقیناً چربی اپنی جگہ پر منجمد رہے گی، تحلیل نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ راستے بلاک ہو کر خون کی سپلائی متاثر ہو جائے گی۔ خون در حقیقت وہ غذا ہے جو پوری باڈی میں اپنی اس توانائی کو اور اپنی اس غذا کو پہنچاتا ہے۔ لیکن جب کسی حصے میں، کسی عضو میں خون کی آمد و رفت متاثر ہو جائے تو وہ حصہ یا وہ عضو وہ بیمار اور مریض ہو جاتا ہے اور اپنا مطلوبہ کام اور ورک وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تو اس کولیسٹرول کے پیدا ہونے کا سبب در حقیقت یہ ہے کہ ہم غذائیں در حقیقت ایک ہی طرح کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مختلف غذائیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، مثلاً جو غذائیں کولیسٹرول کو ختم کرنے والی ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ بتائے دیتا ہوں۔ وہ مثلاً بکرے کے گوشت کا شوربہ ہے، دیسی مرغی کا استعمال ہے، اس کا شوربہ کا استعمال کرنا ہے، دال مونگ ہے، دال مسر ہے، اور اسی طرح جو ہے سبزیوں میں اگر آ جائیں تو کدو ہیں، شلجم ہے، ٹنڈے ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ در حقیقت کولیسٹرول کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان سبزیوں کے اندر اگر ہم تھوڑا گوشت شامل کر کے اگر ان کو استعمال کریں تو اس سے افادیت اور بڑھ جاتی ہے۔
تو میرے عزیز دوستو، اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، ایک تو یہ کہ جن سے کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان غذاؤں کو ترک کر دیں تاکہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول پیدا نہ ہو۔ اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اپنے جسم میں حرارت کو پیدا کریں۔ آج یہ بھی بہت افسوس ہے، کچھ ہمارے نیم حکیم اور پھر خود بھی ویسے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم ٹھنڈے مشروبات کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ سردیوں میں بھی دہی، لسی وغیرہ کے استعمال سے ہم باز نہیں آتے، اور گرمیوں میں تو ہمارا حال ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے جو ہے نا ٹھنڈے مشروبات، اور جو لوگ صاحب استعداد ہوتے ہیں اے سی میں رہنا، اے سی گاڑی استعمال کرنا، گھر میں اے سی، دفتر میں اے سی، ہر وقت ٹھنڈک میں رہنے کی وجہ سے جسم کے اندر حرارت وہ مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جسمانی کوئی ورک بھی نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی نہیں دیکھیں گے وہ لوگ جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہیں، وہ مزدور جو فیکٹریوں میں یا دوسرے مقامات پر محنت مزدوری کرنے والے ہیں، کبھی ان کا کولیسٹرول بڑا ہوا نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول ہمیشہ ان ہی لوگوں کا بڑھتا ہے جو کاہل اور سستی کا شکار ہوتے ہیں، اپنا تھوڑا سا کام کرنا بھی اپنے لیے معیوب اور عار سمجھتے ہیں۔ ملازموں کی کثرت اور بہتات ہوتی ہے، دکان تک پیدل چل کر جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، گاڑی نکالی وہاں تک جانا ہو تو وہ بھی گاڑی پر، پیدل چلنے کی عادت نہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت نہیں، سائیکلنگ کی عادت نہیں، اور اس طریقے سے جسمانی ورکنگ ہمارے ہاں بہت ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بیٹھ کے مفت کی کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ بہت سارے لوگ علماء کو، مذہبی طبقے کو کوستے ہیں کہ یہ تو مفت کے کھانے والے ہیں، لیکن آج کل حال اکثروں کا یہی حال ہو گیا ہے۔ ایسے پیشے اپنائے جاتے ہیں جس میں جسمانی محنت نہ کرنی پڑے، ورک نہ کرنا پڑے، اور اس کے نتیجے میں دولت زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ پھر اس دولت کا استعمال بھی ایسی خوراکوں میں ہوتا ہے جس کے نتیجے میں جسم کے اندر یہی چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں کول، جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بمانے صفرا کے بھی استعمال ہوتا ہے، بائل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، چربی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں ہوتی یہ صفرا، طبی زبان میں اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو 3 بنیادی اخلاط ہیں جن سے طب بحث کرتی ہے، ایک سودا، دوسری صفرا اور تیسری بلغم۔ یہ سودا جو ہے اصل میں بلیک بائل ہوتا ہے، جیسے کہ صفرا وہ وائٹ بائل ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ در حقیقت وہ سودا، وہ منجمد جب یہ بڑھ جاتا ہے جسم کے اندر تو وہی چربی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یا وہی سدے بن جاتے ہیں جو شریانوں میں خون کی سپلائی کو متاثر کر دیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ دل کے دورے پڑیں گے اور اسی طرح دل کے متعدد امراض پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ بہت سادہ اور آسان اور سستا سا علاج ہے، آپ خود گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ اجوائن، دیسی اجوائن ہر دکان سے، ہر پنسار کی سٹور سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ 40 گرام دیسی اجوائن لے لیں، اور اسی طرح 40 گرام آپ تھوم، یہ لہسن، اس کو 40 گرام چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کر کے آپ وہ بھی محفوظ کر لیں۔ یہ دونوں چیزیں کسی برتن کے اندر ڈال دیں، اور اوپر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ مزید لہسن تقریباً 1 پاؤ اس کا پانی نکال لینا ہے، اور اس کو آپ نے اس کے اوپر ڈال کر، اس پانی کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے، سارا پانی اوپر ڈال دیں، کپڑے سے ڈھانپ دیں، 3-4 دن پڑا رہنے دیں تو خشک ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس کو آپ کوٹ لیں، اور اچھی طرح کوٹ کر آپ گولیاں بھی چنے کے برابر بنا سکتے ہیں، یا ویسے ہی کیپسول میں بھر لیں، فل سائز کا کیپسول بھر کر صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ کتنا ہی کولیسٹرول آپ کا بڑا ہوا کیوں نہ ہو، 1 مہینے سے 3 مہینہ مسلسل استعمال کرنا پڑے گا، کتنی ہی شریانوں میں سدے کیوں نہ پڑے ہوئے ہوں، بفضل تعالی انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے دوست حکیم عثمان غنی کو بہت شکریہ۔